اگر یہاں تک آپ آ گئے ہیں نا تو اگلی بار تھک تو نہیں ہیں. دیکھیں چلے میں آپ کو نہج البلاغہ کی طرف لے کر آپ کو لطف کی کچھ اور آ جائے. دیکھیں جناب عباس نا فقط علی کے نہیں، سیدہ نے فرمایا میرا بیٹا. لباس دے کر کیا کہا؟ زینب یہ میرے بیٹے ہیں. سن لی بات؟ ذرا میرے ساتھ سفر کیجیے. نہج البلاغہ نہیں چلتے. نہج البلاغہ کی جزئیات بڑی حسین تفصیلات موجود ہیں. جنگ جمل سے متعلق تھوڑی تفصیل پڑھیے گا. مولا علی جنگ جمل میں کھڑے. آپ جانتے ہیں جنگ جمل کے ہیرو جناب حنفیہ. جناب حنفیہ علی کا بیٹا جناب حنفیہ. سارا دن حنفیہ نے جنگ کی اور شاندار جنگ. عجیب نقشہ ہے حضور، عجیب نقشہ. جناب امیر کھڑے، ائمہ حسنین کو ایک طرف بٹھا رکھا ہے ٹیلے پر، ایک ٹیلے پر بٹھا رکھا. آپ نے جناب حنفیہ سے کہا حنفیہ جاؤ بسم اللہ حملہ. اور ایک تلقین کی حنفیہ یہ جو اونٹ ہے نا، وہ جو اونٹ ہے اسے گرانا ہے، کیونکہ وہ اونٹ نہیں شیطان ہے. جناب علی بن ابی طالب کی پوری کوشش تھی کہ جنگ جمل کا آغاز نہ ہو. اگر کسی جنگ کو ٹالنے کے لیے مولا امیر نے سب سے زیادہ تردد کیا تو وہ جنگ جمل. کیوں؟ بڑی سخت جنگ، بڑی مشکل جنگ. حقیقت آپ اپنی تاریخ پڑھیے، انتہائی مشکل جنگ. ایک طرف کزن ہے، دوسری طرف دوسرا کزن کھڑا. ایک طرف چچا ہے، دوسرے لشکر میں سامنے بھتیجا کھڑا. ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا کھڑا. ایک طرف بھائی ہے، دوسرے لشکر میں بھائی. اتنی مشکل جنگ، دونوں طرف بظاہر کلمہ ہو. مولا امیر جانتے تھے اگر یہاں تلوار مسلمان کی تلوار مسلمان پہ کھینچ گئی نا، یہ قیامت تک تلواریں نیاموں میں نہیں جائیں. اس لیے مولا نے اس جنگ کو ٹالنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی. اور پھر ہم نے دیکھا تاریخ میں ہوا بھی اور آج تک ہو رہا. آج تک جتنی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے اس کی ابتدا جنگ جمل ہے. اور خدا انہی سے حساب لے گا جنہوں نے جنگ جمل کو بتایا. بات پہنچ رہی ہے دوستان. اب ہر کوئی جا کے تاریخ کا مطالعہ کرے. مولا امیر نے حضرت علی بن ابی طالب کو لا لا کے لاشیں دکھائی گئی کہ یا علی وہ تیر بارانی کر رہے ہیں، یا علی ہمیں اجازت دے. مولا نے حد الامکان، کیونکہ حضور علی کے دل میں امت کی شفقت ہے. انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. بیٹا ناہنجار بھی ہونا تو باپ کے دل میں تو شفقت ہی ہوتی ہے. حضور امت کو باپ تو بڑے شفیق ملے، معاملہ کہیں اور ہی خراب ہو گیا. اب میں اس سے بڑھ کے اور کیا کر سکتا ہوں. تو معاملہ یہ رہا، میرے لفظوں پہ بول رہے ہیں دوستان. ایک مرتبہ مولا امین اچھا اب جنگ شروع ہوئی تو آپ چاہتے تھے یہ فوراً ختم ہو. اور اسے فوراً ختم کرنے کا فقط ایک طریقہ تھا کہ وہ اونٹ گر جائے. کیونکہ جب تک وہ اونٹ قائم تھا اس کا مطلب ہے لشکر قائم، لشکر قائم اس کا مطلب ہے جنگ جائے. مولا نے پوری کوشش کی یہ جنگ فوراً ختم ہو، مگر بڑی خونخوار جنگ ہو. ایک دن میں اتنے اطراف سے قتل ہوئے. آپ دیکھیں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ صفین 4 سے 6 ماہ کی جنگ ہے. اطراف سے 70 حملے ہوئے اور ان میں جتنا قتل ہوا ہے اس سے تھوڑے کم ایک دن میں جنگ جمل میں مارے گئے. کتنی صفاق جنگ جنگ جمل. اور علی نہیں چاہتے تھے یہ جنگ چھڑے، بس وہ جنگ چھڑ گئی. بدقسمتی جب چھڑی تو مولا چاہتے تھے یہ فوراً ختم ہو. آپ نے کہا حنفیہ تلوار پکڑ میرے لال جا کے اس اونٹ کو گرا دے. وہ اونٹ نے شیطان. جناب حنفیہ گئے، حملہ کیا اور بڑا شاندار حملہ کیا. مگر اس اونٹ کے ارد گرد مکہ کے 2-3 مخصوص قبائل تھے، انہوں نے اس اونٹ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا. انہوں نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ ہم نے بھی اچھی اولاد ہونے کا حق آج ہی ادا کیا. اور ان کی جان فشانی کی وجہ سے جتنی قتل و غارت ہوئی نا. اب جناب حنفیہ جب واپس آئے تو حضور بھی کچھ اور ہے نا. تو جو میرے ساتھ بس ذہن بھی کسی گوشے میں رکھنا ہے. عباس سیدہ میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا، لے کر وہیں واپس آنا. اب جناب ہوتا یہ ہے کہ جب واپس پلٹے حنفیہ، اب حنفیہ اب جنگ تو جنگ ہوتی ہے، پسینہ ہے، لہو ہے، شرابو ہے، حالت بری ہے. ایک مرتبہ مولا نے بٹھا دیا صاحب. جب سانس بحال ہوا آپ نے اپنی ابا کے دامن سے چہرہ صاف کیا. جب سانس کچھ بحال ہوا آپ نے پانی منگوایا، اس میں شہد گھولا، اپنی انگلی سے اسے گھولا، جناب حنفیہ کو پلایا.
جب سانس بحال ہوا مولا نے تلوار دوبارہ سے ہاتھ میں دی، کہا حنفیہ جا بسم اللہ حملہ کر، اس اونٹ کو گرا دے، وہ اونٹ نہیں شیطان ہے۔ حسنین ایک طرف اطمینان سے بیٹھے ہوئے، حنفیہ پھر گئے، پھر لڑے، پھر حملہ ناکام ہو گیا، اونٹ تک نہیں پہنچ پائے، بڑی دیر لڑ کے آخر ریٹریو کیا، واپس پلٹ کر آئے، سانس ہے کہ اکھڑ رہی ہے، لہو ہے کہ جاری ہے، پسینے سے شرابور ہے، پھر بٹھا دیا۔ پڑھیے گا نہج البلاغہ، ایک مرتبہ چہرے کو صاف کیا، ایک مرتبہ سانس بحال کیا، جب سانس بحال ہو گیا مولا امیر نے دوبارہ سے وہی عمل کیا، پھر سے شہد گھول کر پانی پلایا اور تلوار کو اپنے گھٹنے کے زور سے سیدھا کیا، تلوار ٹیڑھی ہو چکی، دوبارہ اس تلوار کو سیدھا کر کے، اور خدا کی قسم آپ وہ جزیات پڑھیں، میں جب پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ جو جنگ کی کیفیت مولا بناتے تھے نا، یاد رکھیں ہاتھی کہیں ہو، چاہے مسلح پر چاہے میدان جنگ میں، وہ ہاتھی پہلے ہوتا ہے، باقی معاملہ بعد۔ تو جو مولا نے نصیحت کرتے تھے نا، خدا کی قسم انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ آپ نے جب تلوار تھمائی نا، کہا حنفیہ اس تلوار کے، خدا کی قسم یہ پڑھتے ہوئے میں خود بھی میری کیفیت بدلتی ہے میں نے جب یہ پڑھا۔ مولا نے فرمایا حنفیہ قبضہ تلوار کو شدت سے پکڑ لے، اپنے دانتوں کو بھینچ لے، اپنی آنکھوں کو لشکر مخالف کی آخری قطار پہ رکھ، اور جب میدان میں اترنا تو اپنے کاسہ سر کو خدا کے حوالے کر دے۔ جو ہے دوستان سادگی سے ایک جملہ عرض کروں، علی اس اشجع الناس کا نام ہے جو لشکر کے سامنے والے حصے کو تو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے دوستان لشکر کی آخری قطار پہ اپنی نگاہوں کا فوکس، اور جب میدان میں اتر تو اپنے قاصر سر کو خدا کے حوالے۔ جب تیسری دفعہ حنفیہ گئے، لڑتے رہے، خدا جانے کتنی دیر گزر گئی، جب واپس پلٹے ہیں نا وہ حالت ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ حنفیہ سارا دن کا تھکا ہوا، اتنی محنت کی ہے حنفیہ نے، جب مولا نے تیسری مرتبہ حنفیہ کو بٹھایا نا اور چوتھی مرتبہ کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا تو حنفیہ کی زبان پر ایک جملہ آ گیا، بس اس جملے نے حنفیہ کی ساری دن کی محنت کو ضائع کر دیا۔ حنفیہ نے کہا مولا بابا آپ مجھے حکم کریں میں جانے کو تیار ہوں، مگر آپ میرے بھائیوں کو حسنین کو، حسن و حسین کو زحمت کیوں نہیں دیتے؟ اتنا سننا تھا، خدا کی قسم علی کو جلا گیا۔ مولا نے تلوار لے لی حنفیہ سے، اور جو جملہ کہا نا میں وہ عرض نہیں کرتا کیونکہ اکثر جن دوستوں کے مطالعے میں چیزیں نہیں ہوتی وہ نئی بات لگے تو گھبرا جاتے ہیں، وہ میں آپ کے لیے سوالیہ نشان چھوڑا ہوں، جا کر تاریخ میں مطالعہ کر لیجیے گا۔ بس آپ نے ایک جملہ کہا اور کہا حنفیہ ایک طرف ہو گیا، حنفیہ روتے ہوئے ایک طرف ہو گئے۔ آپ نے اس ہستی کو بلایا جسے دنیا نے کہا بڑے پرامن تھے حسن، میری بات پہنچ رہی ہے، وہ جسے کہا نا بڑے پرامن امام تھے۔ ایک مرتبہ کا بیٹا حسن تشریف لائے، امام حسن آئے، مولا نے تلوار ایک طرف پھینک دی، آپ نے نیزہ پکڑایا امام حسن کو اور کہا بیٹا حسن وہ اونٹ دیکھ رہے ہو، وہ جا کے گرا دو، وہ اونٹ نہیں شیطان ہے۔ جو ہے دوستان اگر آپ تھک نہ گئے ہیں جملہ ذہن میں رکھنا ہے میرا، میں نے لے کے وہیں پلٹنا ہے، کہا بیٹا حسن جا کے گرا دو، وہ اونٹ نہیں شیطان ہے۔ اب میرا مولا حسن انگلیوں میں وہ نیزے کو گھماتے ہوئے چلے، پھر نہیں پتا چلا وہ لشکر کہاں گیا، وہ قبیلے کہاں گئے، وہ اونٹ کہاں گیا۔ ایک مرتبہ اونٹ میں نیزہ بے بس کر کے دوبارہ نکال کے انگلیوں پہ گھماتے ہوئے جب پلٹ کے آ رہے تھے، اب ساتھ کھڑا ہے حنفیہ، سارا دن حنفیہ رہے تھے مگر محنت پوری نہ ہو سکی تھی۔ جب کامیابی سے امام حسن کو آتے دیکھا نا جناب حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور گرتے آنسوؤں کے ساتھ جب مولا علی نے دیکھا نا، اب مولا جانتے ہیں مولا نے کتنے مجاہد تیار کیے ہیں، مولا جانتے ہیں سارا دن لڑا ہے۔ اب دیکھیں دو افراد اگر آپس میں پھیل جائیں نا آپ دیکھیں گے 2 منٹ میں ان کا سانس پھول جائے گا۔ لڑائی کوئی چھوٹی شے نہیں، وہ جو ہے کہ جنگ لڑنا، سارا دن جنگ لڑی تھی۔ اب جذبات ایسے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدا کی قسم مولا نے کائنات سے وزنی جملہ کہہ دیا، مولا نے کندھے سے تھام کے
بیٹے کو گلے لگایا اور اپنے وجود کے ساتھ بھیج کے حنفیہ کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا. حنفیہ افسوس نہ کر, تو مجھ علی کا بیٹا ہے, حسن رسول کا بیٹا. جناب محمد حنفیہ کی شان ہے, حسن حسین کی شان ہے, پوری قوت کے ساتھ جواب ہے. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, دل بولا جگر بولا علی مولا, علی مولا, زمین بولی فلک بولا علی مولا, علی مولا, کجا کے زبان بھی سم بولا علی مولا, علی مولا, قدیر میں پاک نبی بولا علی مولا, علی مولا, پھر جھوم کے یہ ملک بولا علی مولا, علی مولا, دم دم, ہر پل, ہر گھڑی نعرہ حیدری یا علی, یا علی, یا علی. سلام توجہ ہے دوستان, مولا آپ کو سلامت رکھے. ذہنوں میں ہے نا ہم کہاں کھڑے تھے. اچھا یہ نہ سمجھے گا میں موضوع کو کہیں سے کہیں لے گیا, ذہن میں رکھیے گا عباس میرا بیٹا سیدہ نکل. توجہ ہے دوستان, پڑھتے ہیں امام حسن ہے میرے ساتھ کے نہیں, ذہنی تو ادھر تو نہیں ہو گئے. میں نے ابھی وہ جملہ کہا نہیں جس کی میں محنت کر رہا ہوں, ابھی تو ہم اس کی بس راستے میں ہیں, پوری توجہ چاہوں گا. ایک مرتبہ جناب حسن کو پلٹتے دیکھا نا تو جناب حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے مولا نے حنفیہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا حنفیہ افسوس نہ کر, تو مجھ علی کا بیٹا ہے, حسن رسول کا بیٹا ہے. تو مجھ علی کا بیٹا ہے, حسن رسول کا بیٹا ہے. اسی طرح بہتی آنکھوں سے جناب حنفیہ کی زبان پہ جملہ آیا اور کائنات فضیلت واہ ہو گئی. جناب حنفیہ نے کہا کاش میں بھی زہرا کا بیٹا ہوں. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. کاش, کاش ہے دلیل حسرت, کاش میں بھی زہرا کا بیٹا ہوگا, کاش میں بھی زہرا کا بیٹا ہوگا. یہ کاش ہے دلیل حسرت. یہ کون کہہ رہا ہے کاش؟ علی کا بیٹا